بس ایک حدیث پاک میں آپ حضرات کی پاکیزہ سماعتوں کے حوالے کرتا ہوں۔ محفل پاک میں آپ آئے ہیں اور محفل پاک میں بیٹھ کر کے کچھ لوگ ایسے آتے ہیں جو محفل پاک میں جھوم کر کے درود پاک پڑھتے ہیں۔ علماء یہاں سے بولیں، آپ حضرات کو سبحان اللہ بولنے میں درد ہوتا ہے، درود پاک پڑھنے میں تکلیف ہوتی ہے، لیکن آئیے میں ایک حدیث پاک ترمذی شریف کے پڑھتا ہوں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اِنَّا بِمَکَّةَ حَجَرًا كَانَ يُسَلِّمُ عَلَيَّ لَيَالٍ إِنِّي لَأَعْرِفُ الْآنَ، بے شک سرکار فرماتے ہیں بے شک ایک پتھر مکے میں تھا، کانا یسلم علیہ لیالین، وہ رات دن مجھ پہ درود پاک پڑھتا تھا۔ آقا آپ کو معلوم ہے کہ آقا مکہ شریف میں پیدا ہوئے، آقا مکہ شریف میں پیدا ہوئے، لیکن 53 سال میرا اور آپ کا پیغمبر مکہ شریف میں رہا، اس کے بعد ہجرت کر کے پیغمبر اسلام مدینہ پہنچے۔ لیکن آقا فرماتے ہیں اے غلاموں، جب میں مکے میں تھا لیکن اس وقت آقا مدینے میں ہیں۔ جب آقا نے یہ حدیث پاک ارشاد فرمائی تو آقا اس وقت مدینے میں تھے۔ پیغمبر اسلام فرماتے ہیں، ہمارے اور آپ کے آقا ارشاد فرماتے ہیں اِنَّا بِمَکَّةَ حَجَرًا، بے شک ایک پتھر مکے میں تھا، کانا یسلم علیہ لیالین، وہ رات و دن مجھ پہ درود پاک پڑھتا تھا۔ سرکار فرماتے ہیں اے غلاموں انی لعارف الآن، بے شک میں اس کو اب بھی پہچانتا ہوں۔ اب ذرا اپنی سماعتوں کو منظری کے قریب کریں۔ ایک پتھر جو سن نہیں پاتا، پتھر دیکھ نہیں پاتا، چل نہیں پاتا، لیکن اگر وہ آقا کو یاد کرے، آقا پر درود پاک پڑھے تو آقا اس کو کئی سال کے بعد بھی پہچانتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اس لیے تو قسم خدا کی یہ سنی جنتی مسلمان کبھی تو نماز فجر کے بعد، کبھی تو نماز ظہر کے بعد، کبھی تو نماز عصر کے بعد، کبھی تو نماز مغرب اور عشاء کے بعد، کبھی جلسے اور فاتحہ خوانی کے بعد، میلاد خوانی، قرآن خوانی کے بعد اپنے محلے سے، اپنی بستی سے پکارتا ہے کعبے کے بدر الدجا تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کے شمس الضحیٰ تم پہ کروڑوں درود، اور کوئی غیب کا تم سے نگاہ والا جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود، آنکھ عطا کیجئے اس میں ضیاء دیجئے، جلوہ قریب آ گیا تم پہ کروڑوں درود، کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے، ٹھیک ہو نام رضا تم پہ کروڑوں درود۔ کیا بات، دارِ تکبیر، دارِ رسالت، دارِ غوثیت، مسلک اعلیٰ حضرت علامہ مولانا سلیمان منظری، سرزمین کانپور۔ یہ بڑا ہوشیار گاؤں، بڑے یہاں کے لوگ بڑے چلاک ہیں، دیکھ رہے ہیں چادر لگا کے بیٹھ گئے، اتنے بولے عالم صاحب بولیں گے، مولانا لوگ بولیں گے، ہم نہیں بولیں گے، مگر لیکن آپ کو معلوم نہیں ہے آپ بولیں گے تو آپ کا فائدہ ہے۔ ہمارا کام آج کا نہیں ہے، روز کا ہمارا کام ہے۔ علامہ مفتی عماد صاحب قبلہ روز آپ دیکھیں گے نئی سے نئی اپڈیٹ ان کی آتی ہے، لیکن آپ کا کام آج کا ہے، نہ جانے پھر آپ کو کب موقع ملے گا۔ ہمارے مولانا طیب صاحب نے یہ محفل پاک سجائی اس لیے تاکہ ایک رات آپ کی نیک کام میں گزر جائے۔ ویسے تو ہم لوگ روزانہ چوراہے پر بیٹھ کر کے ادھر ادھر بیٹھ کر کے اپنی رات کو ختم کرتے ہیں، لیکن اب ایک مرتبہ اور ذرا مسکرا کر کے بولیں یا رسول اللہ، ہماری بھابھی کا انتقال ہوا اس مکان سے۔ مجھے بات کو زیادہ بڑھانا نہیں ہے اس لیے کہ میرے بعد آپ کو فوراً خطاب سماعت کرنا ہے۔ بس جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں اپنے بیٹھنے کا ثبوت ہے، ہمیں لگے واقعی ہم ہندوستان کی سرزمین پر بیٹھے ہوئے بول رہے ہیں، قبرستان کا ماحول نہ بنائیں۔ ایک مرتبہ اور ذرا آقا کے نام پر مسکرا کر کے بولیں یا رسول اللہ، اور طاق کر کے بولیں سبحان اللہ۔ اللہ فرماتا ہے محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں۔ اس زمین کو بنانے سے پہلے، اس آسمان کو بنانے سے پہلے، تیرے اور میرے آنے سے پہلے، ساری کائنات کو وجود بخشنے سے پہلے اللہ پاک نے میرے پیغمبر کے نور کو پیدا فرمایا۔ کیا بات ہے، اس کے نور کو، حضور کے نور کو پیدا فرمایا۔ اس کے بعد اللہ نے ارشاد فرمایا اے پیغمبر دنیا میں چلے جاؤ، یہ زمین تو میری ہے لیکن اس پہ حکومت تیری ہے، یہ آسمان تو میرا ہے لیکن اس میں جگمگانے والے ستاروں کی جگمگاہٹ تیری ہے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا اے پیغمبر دنیا میں چلے جاؤ، یہ آدم تو میرے ہیں لیکن رسالت تیری ہے، شیش میرے ہیں، نبوت کا تاج تیرا ہے۔ اے پیغمبر دنیا میں چلا جا، یہ دانیال تو میرے ہیں لیکن محبتیں تیری ہیں، یہ عیسیٰ تو میرے ہیں لیکن روح اللہ تیرے ہیں۔ اے پیغمبر دنیا میں چلا جا، یہ ابراہیم تو میرے ہیں لیکن خلیل تیرا ہے، اسماعیل تو میرا ہے لیکن ذبی تیرا ہے۔ اے پیغمبر دنیا میں چلا جا، یہ کائنات کا ذرے ذرے میں جتنے بھی انبیاء کو بھیجا گیا ہے سب کو تیرے صدقے میں پیدا کیا گیا۔ اور آگے بڑھے، اللہ نے فرمایا اے پیغمبر دنیا میں چلا جا، یہ ابوبکر تو میرے ہیں لیکن صداقت تیری ہے، عمر میرے ہیں، عدالت تیری ہے، عثمان میرے ہیں، سخاوت تیری ہے، علی میرا ہے، دماغ تیرا ہے، فاطمہ میری ہے، بیٹی تیری ہے۔ پیغمبر دنیا میں چلا جا، یہ حسین تو میرا ہے لیکن نمازہ تیرا ہے، حسن میرا
ہے، نوازا تیرا ہے، اور قریب آئے تو غوث اعظم میرے ہیں لیکن غوثیت تیری ہے، غریب نواز میرے ہیں لیکن غریب نوازیت میری ہے، تیری ہے، لیکن یہ صابر علاء الدین میرا ہے، صبر تیرا ہے، برکت اللہ میرے ہیں، برکتیں تیری ہے، جمال اللہ میرے ہیں، جمال تیرا ہے، بریلی کی دھرتی پر احمد رضا میرا ہے لیکن عاشق تیرا ہے۔ اے غلاموں، جب اللہ نے سب کچھ اپنے پیغمبر کے صدقے میں دے دیا تو اعلیٰ حضرت کی زبان میں کہتے کیوں نہیں ہو، زمین و زمان تمہارے لیے، مدینہ و مکہ تمہارے لیے، چین و چنا تمہارے لیے، بنے تو جہاں تمہارے لیے، اور یا رسول اللہ ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے، اور سباب و چلے کہ باغ پھلے، لیبا کے تلے سنا میں کھلے، رضا کی زبان تمہارے لیے، تمہارے کیا بات ہے، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مسلک اعلیٰ حضرت۔ ذرا محبت سے بولیں یا رسول اللہ۔ یا رسول اللہ۔ یہ اتنے علماء مجھے نواز رہے ہیں، اور آپ لوگوں کی ہوٹوں کی ضرورت نہیں ہے، آپ لوگ صرف اپنے نوٹوں کی ضرورت نہیں ہے، آپ لوگوں کو ہوٹ مل جائے تو کافی ہے۔ آپ کہیں بیٹھ کر کے مسکراتے ہیں نا تو سارے ہوٹ نظر آتے ہیں ماشاءاللہ، اور جب سنی بیٹھ کر کے محفل پاک میں مسلمان بیٹھ کر کے جب مسکراتے ہیں تو قسم خدا کی اللہ پاک ان کا مقدر کھولتا ہے۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ جو یہاں بیٹھ کر کے اکڑ جاتا ہے خدا اسی کو پکڑتا ہے۔ ایک شاعر تو کہتا ہے مفتی صاحب، صبح مغرور کو وہ شام بھی کر دیتا ہے، شہرتیں چھین کے گمنام بھی کر دیتا ہے، آئے وقت سے آنکھ ملانے کی حماقت نہ کرو، وقت انسان کو گمنام بھی کر دیتا ہے۔ آئے کیا بات، وقت سے آنکھ ملانے کی حماقت نہ کرو، وقت انسان کو گمنام بھی کر دیتا ہے۔ بہت بڑی مشہور شخصیت بریلی شریف میں جلوہ فرما ہے، آپ جانتے ہیں کس کا کیا نام ہے؟ بریلی کے اعلیٰ حضرت آئے امام احمد رضا خان اعلیٰ حضرت۔ بس آخری بات آپ سماعت کر لیں، ذرا محبت سے بولیں سبحان اللہ۔ ہم سنیوں پر بریلی کے اعلیٰ حضرت کا بہت بڑا احسان ہے، کیا اور بات، ہم نے محبت کی ہے۔ ہماری محبت کے حوالے سے شاعر کہتا ہے، رضا کا عشق معطر گلاب کر دے گا، بریلی والا تمہیں لاجواب کر دے گا، بریلی والے سے عشق رسول لے لو تم، بریلی والا تمہیں فیضیاب کر دے گا۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ، بہت اچھا۔ انتقال کا وقت جب قریب آیا اعلیٰ حضرت کا، ذرا محبت سے بولیں سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ ہماری بھابی کا انتقال ہوا، ہینا فاطمہ کا انتقال ہوا، ان کی قبر سے، اپنی قبر سے وہ خوش ہو رہی ہوں گی، اس لیے کہ آج ان کے لیے سال ثواب کے لیے اتنے علماء تشریف لائے ہیں۔ میں اللہ پاک کی بارگاہ میں دل کی عطا گہرائی کے ساتھ دعا کرتا ہوں مولا کریم ان تمام تر علماء کی آمد کی برکت سے اور آپ کے آنے کی برکت سے مولا مرحومہ کی مغفرت عطا فرمائے۔ آمین۔ انتقال کا وقت بریلی کے اعلیٰ حضرت کا جب آیا تو بریلی کے اعلیٰ حضرت نے ارشاد فرمایا، بیٹا حامد رضا ادھر آؤ، بیٹا مصطفیٰ رضا ادھر آؤ۔ دونوں بیٹوں کو، دونوں شہزادوں کو قریب بلا لیا گیا۔ قریب بلانے کے بعد ارشاد فرمایا، بیٹا جب میرا انتقال ہو تو میری قبر کو اتنا گہرا کرنا تاکہ میری قبر کے اندر سرکار تشریف لائیں تو میں استقبال کے لیے کھڑا ہو جاؤں۔ استقبال کے لیے کھڑا، کتنا بڑا امام، عشق دیکھیں، اور ایسا امام جس نے اپنی زندگی گزاری تو نبی کے صدقے میں نبی ہمیشہ میرے امام کا کھانا نبی ہوتا رہا۔ چلے آقا نبی چلتے ہیں اعلیٰ حضرت تو زبان پر نبی، اور آقا کھاتے ہیں تب بھی زبان پر نبی، امام کا سونا نبی۔ وہ امام کہتے ہیں، اے بیٹا مصطفیٰ رضا، اے حامد رضا، اگر میرا انتقال ہو تو میری قبر کو اتنا گہرا کرنا کہ میں جب میری قبر کے اندر آقا تشریف لائیں تو میں استقبال کے لیے کھڑا ہو جاؤں۔ پتہ چلا کہ الحمدللہ ہماری قبر میں ہمارے سرکار بھی تشریف لاتے ہیں، ہماری قبر میں سرکار تشریف لاتے ہیں۔ بس میں آخری بات کی طرف چلا ہوں، ایک مرتبہ مسکرا کر کہیں یا رسول اللہ۔ اب میں نے عالم تصور میں سوال کیا، اے بریلی کے اعلیٰ حضرت، آپ کہتے ہو جب میرا انتقال ہو جائے تو میری قبر کو اتنا گہرا کرنا کہ میں استقبال کے لیے کھڑا ہو جاؤں۔ ایک طرف تو کہتے ہو انتقال کر جاؤں اور ایک طرف کہتے ہو کھڑا ہو جاؤں۔ آپ کو معلوم ہے جب انسان کے جسم سے روح نکل جاتی ہے، انسان ختم ہو جاتا ہے تو ہاتھ پیر کام کرنا ختم کر دیتے ہیں، لیکن اعلیٰ حضرت کہتے ہیں میں استقبال کے لیے کھڑا ہو جاؤں۔ یہ وہ اغیار ہیں جن کا عقیدہ ہے، جو وہ اغیار ہیں جو کہتے ہیں کہ انسان